میں تو سمجھتا ہوں کہ جو انٹرنیشنل سازش ہے اس کے تحت پورے ہمارے ملک کے اندر ایک یہ دونوں پارٹیوں کو لانچ کر دیا گیا ہے. ایک طرف خونی انقلاب کی بات ہو رہی ہے، انقلاب کا تو نام انہوں نے سنا، دوسری طرف وہ کہہ رہے ہیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ نیو ورلڈ آرڈر کے تحت یہ سارا پروگرام جو ہے وہ ترتیب دیا گیا ہے اس ملک کو خدا نہ کرے برباد کرنے کے لیے. مگر اللہ پاک اس ملک کو قائم رکھے گا. میں مقتدر قوتوں سے بھی کہوں گا کہ کیا آپ کو ان دو لوگوں کے علاوہ پاکستان میں ایماندار لوگ ختم ہو گئے ہیں؟ خدا کے لیے ایک قومی حکومت ایماندار لوگوں کی بنائیں، اس ملک کی معیشت ٹھیک کریں. جن لوگوں نے اس ملک کو لوٹا ہے ان کا کڑا احتساب کر کے ان کو الٹا لٹکائیں. آپ آج دیکھیں کہ ہمارے پاس ریزروز مہینے ڈیڑھ کے ریزروز رہ گئے ہیں، ہم یہ تھگڑیاں لگا رہے ہیں. سری لنکا کی حالت میں نے آپ کو یاد ہوگا ایک انٹرویو میں آپ کو کہا تھا. آج دیکھیں کہ سری لنکا کی حالت کیا ہے. وہاں کے سیاستدانوں کو لوگ ننگا کر کے دپڑ مار رہے ہیں. مجھے تو یہ نظر آ رہا ہے کہ میں لوگوں کو کہوں گا کہ آپ تیاری کریں تمبر کے ڈنڈوں کی، ان کو کان پکڑا کے مارنے چاہیے، سزائے موت دیں کرپٹ لوگوں کو. یہ جو قومی دولت لوٹی ہوئی ہے اس کو واپس لا کے قوم کو ایک روڈ میپ دے معیشت کا. پوری فحاشی اریانی یہ سارا سسٹم جتنا بھی آپ نے چلا دیا ہے. اور لارنس آف عربیہ کی طرح جس وقت لارنس آف عربیہ سلطنت عثمانیہ کی تباہی ہوئی تو سب سے پہلے ان کو معاشی طور پہ کمزور کیا گیا تھا. پھر معاشی طور پہ کمزور کرنے کے بعد ان کو فحاشی کے ذریعے کمزور کیا گیا. پھر اس کے بعد لارنس آف عربیہ بھی اپنے اوپر ایک بہت بڑا دین کا لبادہ اوڑا ہوا تھا اس نے. مگر وہ کیا ہوا کہ وہ سلطنت عثمانیہ ساری جو ہے وہ ختم ہو گئی. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاکستان کے لیے یہ ایشو نہیں ہے کہ جن کو ہم ایشو بنا رہے ہیں. یہ ڈائیورشن ہوتی ہے لوگوں کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے. پہلے امر لیاقت اور اس کے پیچھے لگایا رہا، ابھی اس کے پیچھے ابھی ایک اور کام آ جائے گا. ہماری قوم کا یہ حال ہے کہ اس کے اندر میکسیمم، میں یہ نہیں کہتا شعور نہیں ہے. اس کی میں ایک مثال آپ کو دے دیتا ہوں کہ پرانے زمانے میں لوگ حج کو جایا کرتے تھے بحری جہاز کے اوپر. تو 4 دوست چلے گئے حج کو. جب کراچی بندرگاہ پہ وہ آ گئے تو ان میں سے 4 دوستوں میں سے ایک دوست تھا اسلام، اس کا نام اسلام تھا. تو وہ اسلام 3 دوستوں کا سامان لوٹ کے بھاگ گیا آگے. تو وہ بھاگ رہا تھا تو پیچھے سے وہ 3 دوست آواز لگا رہے تھے او اسلام. تو جہاز والے سب کہہ رہے تھے زندہ باد. وہ پھر کہتا او اسلام، وہ کہتے زندہ باد. آخر وہ تنگ ہوا، اس نے کہا ظالم کو بچو، اسلام وہ بندہ ہے، وہ جا رہا ہے، ہمارا سامان لوٹ کے جا رہا ہے، تم اسے زندہ باد کر رہے ہو. اس قوم نے کبھی بھی آگے نہیں دیکھنا. دیکھیں جب تک گفتار کے غازی 73 سال میں آئے ہیں، کردار کا غازی جب تک نہیں ہوگا تب تک یہ ملک آگے نہیں جائے گا. اور اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ جو محب وطن پاکستانی ہیں ان کو یہ سوچ رہے ہیں، ان کو سوچنا چاہیے کہ یہ نظام پلٹ کے کڑا احتساب، قومی حکومت، ایماندار لوگوں کی کڑا احتساب، اصلاحات اور انتخاب یہ نہیں ہوگا تو میں آنے والے دور میں یہ چند دنوں میں جو کچھ دیکھ رہا ہوں، خدا نہ کرے ہمارے ملک کو بہت بڑا نقصان ہو جائے گا.